अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अमेरिका और ईरान के जो मुज़ाकरात हैं, जंग के ख़तरात मंडलाने लगे हैं, उस पर थोड़ी सी अपना तबसरा भी देंगे। इसराइल का ईरान के लिए ट्रंप मुज़ाकरात का जो है वो एक सिर्फ मुझे लगता है कि बहाना है, और इमरान खान के हवाले से गज़ा के एक साफ़ी ने इंकशाफात किए, वो भी आपके सामने रखेंगे। और इस्लामाबाद में धमाका हुआ है, क्या उसकी नोयत है, कितनी उसकी जो है अभी क्या अपडेट है, वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, इस वक्त जो हमारे पास खबर आ रही है, क्योंकि आप इंटरनेशनल मीडिया अगर आप देखते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि इंटरनेशनली जो चीज़ें उससे भी आपको अपडेट, क्योंकि उमूमन ये होता है कि पाकिस्तान की खबरें तो आपको किसी न किसी थ्रू मिलती रहती हैं, लेकिन ख़ासकर अगर ईरान का मामला है, इंटरनेशनली मामला है, तो उसकी वजह ये होती है कि वो खबरें आप तक पहुंचवाना बड़ी मुश्किल होती हैं। उसकी वजूहात आपके सामने रख ले तो उसकी वजह ही कि शायद हमारा इंटरेस्ट इतना नहीं होता है, और उस इंटरेस्ट की वजह से जो एंकर हजरात होते हैं वो कहते हैं कि यार ठीक है, अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो मेरी ज़्यादा व्यूअरशिप आ रही है यहाँ से, तो मेरी तो प्रॉब्लम ये है कि मेरी न व्यूअरशिप आ रही है ना उस तरह है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि वो खबरें जिसका इंटरनेशनली इम्पैक्ट पड़ता है, हम सब पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है और आप सब की ज़िंदगी पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है, तो फिर वो करना होता है, आपके सामने वो चीज़ें रखनी होती है। अब जो मेरे पास ख़बर आई है वो आपके सामने एज़ इट इज़, जो मैं मुख्तलिफ़ अखबारात से मैंने निकाली और उसका तज्ज़िया निकाला है, ख़ुद जो चीज़ें हैं। एक तरफ तो ईरान और अमेरिका और ईरान के जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, उसमें ओमान में जारी ईरान और अमेरिका के दरमियान बिलावास्ता मुज़ाकरात के हवाले से ईरानी जो मुज़ाकराती टीम है वो उनके करीब ज़राए ये बताते हैं कि बातचीत का मजमूई माहौल जो है, माज़रत के साथ क्योंकि मैं नीचे से अखबार पढ़ रहा हूँ और आपके सामने वो सारी चीज़ें दे रहा हूँ, उसमें कहा है कि ईरानी फरीक को अमरीकी नीयत पर गहरा अदम एतमाद है और वो इस बात पर कायल नहीं है कि वाशिंगटन वाकई किसी संजीदा जो है और मुनसिफाना मुआहदे का ख्वाब देख रहा है या वो राज़ी हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका जब भी मुज़ाकरात करता है तो इसराइल कोई बहाना बना के ऐसी कोई हरकत करता है। अब ज़राए के मुताबिक ईरानी हुक्काम को ख़दशा है कि अमेरिका एक बार फिर मुज़ाकरात को महज वक्त हासिल करने, दबाव बढ़ाने और ईरान के ख़िलाफ़ नई पाबंदियाँ या मुमकिना अस्करी इक़दामात के बतौर हरबा इस्तेमाल कर रहा है। इसी वजह से ईरान वफ़द इंतहाई मोहतात अंदाज में जो है ये बाजी खेल रहा है उनके साथ, और यकतरफा रियायत देने के लिए बिल्कुल ईरान इस वक्त तैयार नहीं है। ज़रा ये बताते हैं कि ईरानी हलकों का ये कहना है कि माजी के तलख तजुर्बात के बिलखसूस जौहरी मुआहदे से अमरीकी यकतरफा दस्तबरदारी, मुसलसल पाबंदियों और इसराइल की खुली हमायत ने ईरान के एतमाद को बुरी तरह मजरूह किया है। यही वजह है कि ओमान में होने वाले हालिया बातचीत को ईरान एक आजमाइश के तौर पर देख रहा है। ज़राए ने मजीद बताया कि ईरानी क़यादत इस बार किसी भी मुआहदे से कबल अमली ज़मानतें देना चाहती हैं ताकि मुस्तक़बिल में अमरीका अपने वादों से पीछे न हट सके। ईरानी मौक़िफ़ ने वाज़ेह किया कि महज ज़ुबानी यकीन दहानी अब काबिल कबूल नहीं है, बल्कि ठोस यकीन जो इक़दामात हैं और पाबंदी है उसके हकीकी ख़ात्मे को बग़ैर किसी पेशरफ़ का इम्कान जो है वो करना चाहते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा आपके सामने कुछ और चीज़ें रख लेते हैं। मुख्तलिफ एक और तज्ज़िया है, ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात वो तो होंगे, मगर इसराइल किसी न किसी मरहले पर दोस्तों हमला ज़रूर करेगा। माजी में ऐसा हुआ है, इसीलिए तो एक एतमाद का जो फुक़दान है अमेरिका पर लोगों का वो आपको नज़र आता है, क्योंकि उसकी जो पॉलिसी है उसका तसलसल उन्होंने कैसे रखा है वो सबके सामने है। वो कहता है कि मुज़ाकरात के दौरान या इख्तिताम के फ़ौरन बाद उसके बाद अमेरिका ये कहेगा कि हमने सिफातकारी की कोशिश की थी मगर नाकाम रही, और अब यूं ट्रंप को इसराइल जो अमेरिका का सबसे बड़ा इत्तेहादी है के दिफा के नाम पर जंग में शामिल होने का जवाज़ मिल जाएगा। इसके नतीजे में शदीद और वसी पैमाने पर लड़ाई होगी जो गालबन 12 रोज़ जंग से भी ज़्यादा तबाहकुन साबित होगी। लेकिन इसके बावजूद ईरान में निज़ाम की तब्दीली मुमकिन नहीं हो पाएगी। अमेरिका पूरी कोशिश करेगा, अपनी बहरी बेड़ों, तैयारों, बरदार जहाज़ों के ज़रिए हमला करेगा ताकि खलीज फ़ारस में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर ईरानी जवाबी कार्रवाई को कम रखा जा सके। आखिरकार हज़ारों ईरानी जान से जाएंगे, अपना हुर्मस के बंद होने फौरी इम्कानात होगा, और अमरीका जो है ईरान के साथ एक गैर यकीनी जो है वो जंग फिर दस्तखत करेगा। उसके बाद एक तसादुम का जो इंतज़ार, उसका सिलसिला दोबारा शुरू हो जाएगा। देखो ये तज्ज़िया जो है मैं मुख्तलिफ़ अखबारों का मुख्तलिफ़ ज़राए से आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि वो तजुर्बात है जो ईरान दीगर ममालिक ये सारी चीज़ों से सामना कर चुके हैं।
تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایران امریکہ اسرائیل چاہتا یہی ہے کہ وہ جنگ چاہتا ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اس جنگ کا جو ہے دوستوں، اس کا امپیکٹ جو ہے یہ اوورال دنیا پر پڑے گا، اور آنے والے دنوں میں تیل اور دیگر چیزوں کی شدید قلت جو ہے وہ آ سکتی ہے۔ عمران خان کے حوالے سے ذرا بات کر لیتے ہیں۔ ایک طرف تو اس وقت پارلیمان میں یا سپریم کورٹ میں جو چیزیں گئی ہیں وہ ذرا آپ کے سامنے رکھ لیتے ہیں۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کے حوالے سے ان کو رجسٹرار سپریم کورٹ کی پی ٹی آئی سمیت اپوزیشن جماعتوں کی یادداشت پیش کی گئی ہے۔ عمران خان کے پیمز میں خفیہ اور عجلت میں طبی عمل کی خبریں سامنے آئی ہیں۔ یادداشت کا یہ متن ہے: حکومت نے 5 دن رپورٹس کو تردید کے بعد تسلیم کیا۔ پی ٹی آئی نے جو یادداشت دی ہے: جیل قوانین کے برخلاف عمران خان کے اہل خانہ کے طبی صورتحال سے لا علم رکھا گیا۔ بشرا بی بی کو 4 نومبر 2025 کو بعد میں پہلی ملاقات کی اجازت دی گئی۔ بشرا بی بی نے ملاقات میں انکشاف کیا کہ عمران خان 2 ہفتوں تک مسلسل آنکھ میں تکلیف محسوس کر رہے ہیں، شکایت کر رہے ہیں۔ چیک اپ نہیں کرایا گیا۔ جب عمران خان کی آنکھ کی تکلیف بہت زیادہ ہو گئی، یہ اس متن کو میں پڑھ رہا ہوں، تب پمز کے ڈاکٹر نے ان کا معائنہ کیا۔ پمز کے ڈاکٹر نے رائے دی کہ عمران خان کو فوری طور پر علاج کے لیے اسپتال داخل کرا دیا ہے۔ پمز کے ڈاکٹر نے رائے پر عمران خان کو علاج کے لیے اسپتال لایا گیا، اور ڈاکٹر معالجین کو عمران خان سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ گزشتہ جمعے کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی سینکڑوں اراکین پارلیمنٹ کے سامنے سپریم کورٹ آئے۔ سلمان اکرم راجہ کی چیف جسٹس سے افریدی سے ملاقات بھی ہوئی۔ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے بات چیت کرنے کے بعد طبی رپورٹس فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی، لیکن ابھی تک یہ معاملہ نہیں ہوا ہے۔ خیر، یہ بہت بڑا لمبا متن ہے، یادداشت پیش کی گئی ہیں، اور اس میں دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ لیکن خبر جو میں آپ کو دے رہا ہوں وہ یہ ہے دوستوں کہ صرف ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں، غزہ کے صحافی بھی اب یہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ معاملہ جو ہے نا عمران خان کا، یہ بڑا خطرناک قسم کا ہے، اور عمران خان کو قید میں ڈالنے کے پیچھے کون کون سی سازشیں تھیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ غزہ کا یہ سینئر صحافی ہے، اس کا نام ہے معتصم الدوال، یہ اس کا نام ہے۔ میرے خیال میں نام میں اگر کوتاہی ہوتی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ ایپسٹین کے دستاویز سے انکشاف ہوا ہے کہ امریکہ براہ راست اور عملی طور پر جو ہے وہ عمران خان کے خلاف ہونے والی بغاوت، تختہ الٹنے کی کارروائی میں ملوث تھا۔ ان دستاویزات میں یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان رجب طیب اردوان اور واحد 2 مسلم رہنما جو مغربی نو آبادیاتی عقاؤں کی خدمت نہیں کر رہے ہیں، اس لیے وہ مغربی منصوبوں کے لیے خطرناک آدمی ہیں۔ تحقیق کی رپورٹس کے مطابق عمران خان مغربی پالیسی سازوں کی ان فہرستوں میں شامل تھے جنہیں پوٹینشیل اسٹریٹجک تھریٹ لیڈر کے زمرے میں رکھا گیا ہے، اور 2022 میں عمران خان کی حکومت کا تختہ پلٹنا مغربی دباؤ، سفارتی دھمکیوں، اندرونی سیاسی انجینئرنگ کا نتیجہ تھا۔ امریکی سفارتی سائفر میں آئی تھنک ایف دا نو کانفیڈنس ووٹ اگینسٹ دا پرائم منسٹر سکسیڈ آل ول بی فارگیو ان واشنگٹن، جس سے جملے میں واضح کر دیا کہ عمران خان مغرب کے لیے قابل قبول نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان کو سفارتی، سیاسی، میڈیا اور عدالتی چاروں محاذوں پر نشانہ بنایا گیا۔ یہ دوستوں ہم تو بولتے رہے، کہتے رہے، لیکن اب ہم انٹرنیشنل صحافی بھی یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ معاملہ ہوا ہے۔ سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے کہا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میرا نمبر بڑھانا چاہتا ہوں، یعنی میں اپنا نمبر بڑھانا چاہتا ہوں، لیکن اگر نواز شریف کے ساتھ یہ والا سلوک ہوتا جو اس وقت عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے تو خدا حاضر ہے کہ میں نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑا ہوتا۔ عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے ہماری مدد کیجئے خدا را، ہم ان سے ملیں گے اور پاکستان بچانے کی بات کریں گے۔ تو یہ علامہ صاحب بار بار پاکستان کی فیڈریشن میں یونٹی کی بات کرتے ہیں، تمام تر مسلکوں کو، تمام تر لوگوں کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں، اور وہ یہ بار پارلیمنٹ میں بھی اور جب بھی ہماری ملاقات ہوتی ہے ان سے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ عمران خان ضروری ہے۔ عمران خان وہ واحد شخصیت ہے جو اس ملک کو جوڑ سکتا ہے، لوگوں کو جوڑ سکتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی انٹرنیشنل اور نیشنل طور پر اگر اسٹیبلشمنٹ کو دیکھا جائے ان کا رول جو ہے اس پہ بہت سارے سوالات اٹھ سکتے ہیں۔ دوستو، پاکستان بار بار ذکر کرتا ہے کہ ہم ٹریڈ لا رہے ہیں، اونچی اڑان پکڑ چکا ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آپ کے سامنے مین سٹریم میڈیا پر آتی، لیکن اس کا جو امپیکٹ ہے وہ گراؤنڈ پہ نہ ہونے کے برابر ہے۔
اس کی وجوہات آپ کے سامنے ہیں کہ ایک طرف تو آپ کے پاس کروڑوں لوگ جو ہیں بے روزگار ہو چکے ہیں. کل میں دیکھ رہا تھا ورلڈ بینک کے جو صدر ہیں اجے سنگھ بگا، ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ بھئی کروڑوں نوکریاں چاہیے آپ کے لوگوں کو، اگر آپ نے یہ نوکریاں نہ دی تو یہاں پر عدم تحفظ بڑھ جائے گا. نوجوانوں میں بے روزگاری کی شرح پاکستان میں بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، فیکٹریاں لگانی ہوں گی، یہ سب کچھ کرنا ہوگا. لیکن دوستو فیکٹریاں کیسے لگانی، اعتماد کیسے بحال کرنا ہوگا، یہ ساری چیزوں کا فقدان اس لیے کہ ایک حکومت جس کی جڑیں عوام میں نہیں ہیں اور جس کے فیصلے کوئی اور کرتا ہے، عدالت نظام مفلوج ہو چکا ہے، تو اس ملک میں معیشت کیسے ٹھیک ہوگی؟ مسائل آپ کا مستقبل انتہائی ڈارک ہے اگر یہ لوگ مسلط رہے اور اسی طرح لاقانونیت کا بازار گرم رہا، اسی طرح آپ کی فیکٹریوں پہ فیکٹریاں بند ہوتی رہیں. اب آپ کے سامنے کل آپ نے دیکھا کہ ایک صدر آتا ہے، اس کو بلایا جاتا ہے، دعوتیں دی جاتی، لیکن ابھی تک اتنے دورے ہمارے شہباز شریف نے کیے اور اتنے صدور آئے پاکستان میں کون سی تبدیلی آئی، کون سا کاروبار ابھی تک آیا؟ میرے تھوڑا سا آپ مجھے رکھیں، کمنٹ سیکشن میں لکھیں. ازبکستان کے صدر پاکستان میں آئے، اچھا استقبال ہوا، زبردست طریقے سے ہوا، لیکن پاکستان میں سرمایہ کاری ازبکستان منتقل ہو رہی، یعنی آنی تو یہی چاہیے تھی سرمایہ کاری، لیکن وہ پاکستان سے منتقل ہو رہی ازبکستان کی طرف. اب آپ دیکھیں مفتاح اسماعیل کے مطابق اب تک تقریباً ہماری 80 کمپنیاں پاکستان سے ازبکستان شفٹ ہو گئی ہیں. وہاں کے وزیر نے ہمارے وزیر سے ملاقات کے دوران یہ بتایا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں ہو رہی ہے، کمپنیاں انویسٹ نہیں کر رہی ہیں. 3-4 سال سے حکومت ہر روز کہتی ہے کہ اسٹیبلٹی آئی ہوئی ہے اور ہم ٹیک آف سٹیج پر ہیں، لیکن جہاز وہاں کھڑا ہوا ہے اور ٹیک آف بالکل نہیں ہو رہا. دیکھو میں آپ کو سامنے رکھتا ہوں کہ آپ ازبکستان کی بات کرتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں پاکستان سے زیادہ تر جو کمپنیاں مشرق وسطی کی طرف جا رہی ہیں اور پاکستان سے کمپنیاں جو ہیں دیگر ممالک شفٹ ہو رہی ہیں. بنگلہ دیش تو آلریڈی ہب بن چکا ہے کیونکہ آپ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے، آپ کے ٹیکسیشنز کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے. ایک شخص یہاں پر جو ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لوگ تھے نا، وہ باہر اب جا رہے ہیں شفٹ، اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی صاحب ہماری سیلری آتی ہے اس میں 40% ٹیکس ہم دیتے ہیں، باہر دنیا میں ٹیکس کم ہے، تو ہم اپنی سیلری تو ساری ٹیکس میں دے رہے ہیں اور اس کا مل ہمیں کیا آ رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں مل رہا ہے. وہاں پر وہی پیسوں سے جو اشرافیہ ہے ان کے بچے باہر جا رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں. دوسری بات، آپ ازبکستان کے ساتھ ٹریڈ کی بات کرتے ہیں، آپ کا سمندری راستہ اتنا مہنگا آپ کو پڑتا ہے اور افغانستان کا راستہ آلریڈی آپ نے پورا روک دیا ہے، جس سے پورا ازبکستان یہ سارے ایریا میں یہ مال جاتا تھا اور آپ افغانستان سے تھرو آؤٹ یہ ساری مارکیٹنگ کرتے تھے. تو آپ نے تو اپنا گیٹ ہی بند کر دیا، افغانستان کے ساتھ تجارت ہی بند کر دیا، تو کیا آپ جو ہے انویسٹمنٹ یہاں پر لے آئیں گے؟ تو یہ صرف ڈھکوسلہ بازی ہے اور کچھ نہیں ہے جو حکومت بار بار ٹی وی پہ کرتی رہتی ہے. اسلام آباد میں افسوسناک خبر آئی ہے اور اگر ہم دیکھیں پاکستان میں ایک بار پھر دہشت گردی کا جو معاملہ ہے وہ تیزی سے بڑھ رہا ہے اور اسلام آباد کے اندر یہ اب دوسرا دھماکہ ہے. آپ نے اس سے پہلے ہائی کورٹ میں دیکھا، کورٹ جو تھا اس میں کورٹس مختلف جو سیشنز کورٹس وغیرہ ہیں اسلام آباد کے، وہاں پر کچہریوں میں آپ نے دھماکہ دیکھا ہوا اور اس میں کوئی جانیں بھی گئی ہیں. لیکن ابھی اگر میں کہوں، یہ خبر آئی ہے اسلام آباد میں امام بارگاہ خدیجۃ الکبریٰ ترلئی کے علاقے میں دھماکہ ہوا ہے. پولیس اور ریسکیو ٹیمیں وہاں پر فوری طور پر پہنچ چکی ہیں. آئی جی اسلام آباد کی ہدایت پر شہر بھر میں ایمرجنسی نافذ ہو گئی ہے. ابھی یہ سچویشن چل رہی ہے، ابھی تک ہمارے پاس اعداد و شمار نہیں آئے کہ کتنی جو ہیں وہاں پر شہادتیں ہوئی ہیں، کتنے لوگ زخمی ہیں، لیکن چونکہ جب تک میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں تو ابھی تک میرے پاس صرف یہی تفصیلات ہیں جو کہ افسوسناک ہے کہ ایک بار پھر دہشت گردی جو ہے وہ ہمارے اسلام آباد تک پہنچ چکی ہے.